سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا شکریہ، میڈیا حضرات کا، کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ حال والے تمام حضرات یہاں پہ موجود ہیں، ان سے متعلقہ مووی میکرز، ساؤنڈ والے، وہ بھی سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ ہماری چند گزارشات ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتانا چاہتا ہوں۔ جب کرونا وائرس ایک وبا ہے، اس پہ ہر پاکستانی شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ تعاون کرے۔ اس پہ تعاون کرنے میں سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ حال والوں نے اٹھایا۔ وداؤٹ اینی نوٹس ہمارے حال پہ انتظامیہ کے لوگ آئے، انہوں نے لگے ہوئے فنکشن سے لوگوں کو اٹھایا، اور اسے ایسے بھی حال ہیں جنہوں نے فوری طور پہ انہیں وائنڈ اپ کیا، لیکن اس کے باوجود ان پہ جرمانے بھی کیے گئے۔ ہم لوگ خاموش تھے۔ اس کے بعد سلولی پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہوا۔ ہم لوگوں نے بھی اس میں جو تعاون ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، لیکن دکھ کا مقام یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے کھلے رہے جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کے فنڈ میں رقوم جمع کروائیں، اور پورے کرونا وبا میں لاک ڈاؤن میں وہ ادارے کھلے رہے اور انہیں کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ہم لوگ پھر بھی خاموش تھے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی، حال پھر بھی بند رہے۔ لاک ڈاؤن کمپلیٹلی اوپن ہو گیا، پورا پاکستان اوپن ہو گیا، لیکن پھر بھی حال والوں کو کسی نے نہیں پوچھا۔ اب دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ کیا کرونا صرف حال پہ ہی آئے گا؟ آپ نے مین بازار اوپن کیے ایس او پیز کے تحت، اس پہ ایس او پیز پہ انتظامیہ عمل درآمد نہیں کروا سکی، لیکن وہ پھر بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے حال کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے حال میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو رینٹ ہیں، کوئی نوٹیفکیشن، صرف وربلی کہا گیا جی رینٹ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی نوٹیفکیشن نہیں پہنچا، اور ہم سٹل اپنا کرایہ جمع کروا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن نہیں دی گئی۔ بجلی کے بلز ہیں وہ سٹل آن ہیں، ہم جمع کروا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن نہیں دی گئی۔ جو سیلریز ہیں اس میں ہمیں کمپنسیٹ کیا ہے۔ باقی آپ کے معاملات میں خیال میں سارے آپ کیسے؟ نجم امان نجم امان۔ نجم امان جس میں مینیجرز، ویٹرز، سپروائزرز، ہاؤس کیپرز، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ اپنی جیب سے تنخواہیں دے رہے ہیں۔ 3 ماہ سے ہمارے حال بند ہیں، ہماری انکم کوئی نہیں ہے، لیکن حکومت نے اس پر ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔
کچھ میرے سٹاف کے 2 یا 3 ویٹرز ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ لے کے میں نے یہ جو ان کا وزیر اعظم صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے اس پہ میں نے ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز بھیجے، تو واپس جواب یہ آیا کہ بصد معذرت آپ اپلیکیبل نہیں ہیں۔ اگر میرا ویٹر جو بے روزگار ہو رہا ہے اگر وہ اپلیکیبل نہیں ہے، میرا مزدور، میرا ہاؤس کیپر جو بے روزگار ہو گیا وہ اپلیکیبل نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ فنڈ کہاں جا رہا ہے۔ یہ 12,000 یا 18,000 یا 14,000 جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کس کو مل گئے؟ حال کے ساتھ متعلقہ کاروبار جس میں مووی میکرز، ساؤنڈ، کار ڈیکوریشنز، مرغی، گوشت، ویجیٹیبل، گروسری، سارے لوگ اس سے منسلک ہیں، جو سب کا کاروبار اس سے متاثر ہوا ہے۔ ایک فیکٹری جو ہمارے ہری پور میں ہے وہ پوری وبا کے دوران کھلی رہی، وہاں پہ لوگ کام کرتے رہے۔ صرف یہ تھا کہ 10 کروڑ روپے انہوں نے فنڈ جمع کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور ان کو اجازت دی گئی۔ ان کی بسز کو لاک ڈاؤن میں بھی کسی نے نہیں روکا۔ یہ ناانصافی ہے۔ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پھر اوورآل سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ درخواست یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے باقی پاکستان میں لوگوں کو ایس او پیز کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، ہم حال والوں کو بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے، ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اب ہم بالکل دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اپنے ورکرز کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، ہم مزید کرایہ نہیں دے سکتے، ہم کسی قسم کی کوئی اور کمپرومائز کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حال کھولنے ناگزیر ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حال نہیں کھولے جا سکتے، تو پھر ہمارا 2 سال کا دیا ہوا ٹیکس ہمیں واپس کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے سٹاف کی سیلریز پر ہمارے ساتھ کمپنسیشن دی جائے ہمیں۔ نمبر 3، کرایہ جو ہم لوگ مسلسل پے کر رہے ہیں اس کے بارے میں لائعمل اختیار کیا جائے، اور باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے کہ مالکان ہم سے کرایہ نہیں لیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، فوٹوگرافی سے ان کا مووی سے تعلق ہے، میرے ساتھ سیفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اسٹیج ڈیکوریشن سے تعلق ہے۔ یہ سارے ہم لوگ آپس میں یعنی لنکڈ ہیں۔ ابھی یہاں پہ آج ہم بیکاز آف رش ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں بلا سکے جو ہمارے کوکس ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ بے روزگار ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے میں حکومت سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایس او پیز کے تحت، جس طرح باقی کاروبار آپ نے کھولنے کی اجازت دی ہے، حال والوں کو ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ ہمیں؟ باقی لوگوں نے تو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا، ہم تو ایس او پیز پہ انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے، اور آپ دیکھیں گے۔ تو لہٰذا میری یہ گورنمنٹ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا معاشی قتل مزید نہ کیا جائے، اور اس معاملے کو اس کاروبار کو بچایا جائے، کیونکہ لوگ اب بینکرپٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، دیوالیہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھروں کے چولہے، میرے ورکرز کے ہم سے منسلک سٹاف جو ہے یا ہم سے منسلک کاروبار والوں کے چولہے بند ہونا شروع ہو گئے، تو خدا را ہماری حالت پہ رحم کریں اور ہمیں ایس او پیز کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کھولنے ناگزیر ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حال نہیں کھولے جا سکتے، تو پھر ہمارا 2 سال کا دیا ہوا ٹیکس ہمیں واپس کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے سٹاف کی سیلریز پر ہمارے ساتھ کمپنسیشن دی جائے ہمیں۔ نمبر 3،
کرایہ جو ہم لوگ مسلسل پے کر رہے ہیں اس کے بارے میں لائعمل اختیار کیا جائے اور باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے کہ مالکان ہم سے کرایہ نہیں لیں. اس کے بعد سلولی پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہوا. ہم لوگوں نے بھی اس میں جو تعاون ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. لیکن دکھ کا مقام یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے کھلے رہے جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کے فنڈ میں رقوم جمع کروائیں اور پورے کرونا وبا میں لاک ڈاؤن میں وہ ادارے کھلے رہے اور انہیں کسی نے پوچھا تک نہیں. بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, فوٹوگرافی سے ان کا مووی سے تعلق ہے. میرے ساتھ سیفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اسٹیج ڈیکوریشن سے تعلق ہے. یہ سارے ہم لوگ آپس میں یعنی لنک ہیں. ابھی یہاں پہ آج ہم بیکاز آف رش ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں بلا سکے جو ہمارے کوکس ہیں, جو ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ بے روزگار ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں حکومت سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایس او پیز کے تحت جس طرح باقی کاروبار آپ نے کھولنے کی اجازت دی ہے, حال والوں کو ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ؟ جب کرونا وائرس ایک وبا ہے, اس پہ ہر پاکستانی شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ تعاون کرے. اس پہ تعاون کرنے میں سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ حال والوں نے اٹھایا. وداؤٹ اینی نوٹس ہمارے حال پہ انتظامیہ کے لوگ آئے, انہوں نے لگے ہوئے فنکشن سے لوگوں کو اٹھایا اور اسے ایسے بھی حال ہیں جنہوں نے فوری طور پہ انہیں وائنڈ اپ کیا, لیکن اس کے باوجود ان کے جرمانے بھی کیے گئے. سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا شکریہ, میڈیا حضرات کا, کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. حال والے تمام حضرات یہاں پہ موجود ہیں, ان سے متعلقہ مووی میکرز, ساؤنڈ والے, وہ بھی سارے یہاں پہ موجود ہیں.